اپنے معاہدوں کو بھی پورا کرنے والے ہیں. آج تو اس کو تو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے. وعدہ کر لیا اس پہ پورا اترنا، اس کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھا جائے مشرکین سے کیے ہوئے وعدے بھی آپ نے پورے کیے معاہدے. صلح حدیبیہ میں مشرکین سے یہ معاہدہ ہوا نا کہ مسلمانوں میں سے جو بندہ اللہ نہ کرے مرتد ہو جائے اور وہ واپس مکہ میں آ جائے تو ہم اس کو واپس نہیں بھیجیں گے، لیکن ہمارے کافروں میں جو مسلمان ہو کے آپ کے پاس آئے گا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا. کتنا خطرناک معاہدہ. صحابہ کے دلوں پہ چھریاں چل گئیں جب ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے خون بہہ رہا اور باپ بڑا تشدد کرتا تھا کہ مسلمان کے ہوا، اور وہاں سے گرتے گراتے پتہ نہیں کیسے بھاگ کے نکل کے آئے. جب مدینہ پہنچے تو آگے مشرکین کے ساتھ یہ معاہدہ ہو رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا بھی کہ ابھی معاہدہ ہو رہا ہے، ابھی سائن بھی ہوئے، ابھی طے بھی ہوا، ابھی تو بات چیت ہوئی ہے، ابھی لکھت پڑھت تو باقی ہے. تو کوئی نہیں، ایک بندہ جو آ گیا ہے اس کو تو دونوں کا نام یہ نہیں ہوگا، بات تو ہو گئی نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جندل تمہیں واپس جانا ہوگا. اس وقت صحابہ نے کیا کیا؟ واپس کیا ان کو، کہا معاہدہ ہو گیا. ہاں معاہدہ ہو گیا، واپس بھیجو. وہ تو راستے میں انہوں نے پھر وہ جو لے جانے والے تھے وہ ان کے ساتھ بات چیت شروع کی. تو انہوں نے اس کو کہا کہ تیری تلوار بڑی اعلیٰ ہے، کیا بات ہے باجی کا کیا. تو وہ اکڑے اللہ ہے میری تلوار ہے نا، بڑے بندے مارے بڑے بڑی گردنا لائی ہیں. انہوں نے کہا دھات اس سے بھی، تو پھر اسی کی گردنا ان کو مار کے پھر وہ رستے میں اتر گئے. ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ کر لیا. پھر جو بھی مکہ سے مسلمان ہوتا وہ آ کر ان کے پاس ٹھہر جاتا. ایک پوری بھرپور جماعت بن گئی، ایک پوری بھرپور جماعت بن گئی، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ معاہدہ طے ہو چکا ہے، ہم اگر مدینہ جائیں گے تو واپس کر دیے جائیں گے، تو اس سے بہتر ہے کہ رستے میں رہو. اب وہ جب ایک پوری جماعت بن گئی تو پھر مشرکین کے لوگ جو ادھر سے گزرتے تھے تو پھر ان کو پکڑ کے وہ ختم. تو جب انہوں نے دیکھا یہ تو ہمارا کوئی قافلہ بھی نہیں گزرنے دیتے، ہمارا کوئی بندہ بھی نہیں گزرنے دیتے، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. انہوں نے کہا جی ساڑھے ہاتھ جڑے ہیں، آیا معاہدہ کی طرح ختم کرو، کوئی نہیں جڑا مسلمان ہوگا تو تھی لائے. تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لکھا خط ابو جندل کی طرف کہ ابو جندل یہ معاہدہ ختم ہو چکا ہے، اب تم اپنے ساتھیوں کو لے کے واپس آؤ. جب وہ خط ان تک پہنچا اس وقت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ اس دنیا سے جا چکے. تو مشرکین کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے بھی پورے نہیں آ رہے. 3 دن ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے کہ ایک بندے نے کہا میں یہاں آپ سے آتا ہوں یہ نہیں. تو آپ نے فرمایا 3 دن میں تمہارا روزانہ آ کے یہاں انتظار کر رہا ہوں اور تم نے مجھے تکلیف دی ہے، تم نے مجھ سے بات کر کے نہیں پوچھا، بات کر کے نہیں پوچھا. تو حضرت حذیفہ بن یمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب مدینہ کی طرف نکلے نا مکہ سے ہجرت کر کے تو ابو جہل نے روک دیا. انہوں نے کہا جی کتنے جانا؟ تو میں مدینے ہجرت کر کے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا مدینے جائے گا تو وہاں جا کے ان کے ساتھ مل کے ہمارے ساتھ لڑو گے تو میں تو نہیں تمہیں جانے دیتا، یا تو مجھ سے وعدہ کر کہ تم مسلمانوں کے ساتھ مل کے ہمارے ساتھ نہیں لڑے گا. تو انہوں نے وعدہ کر لیا. اب جب وہاں پہنچے تو وہاں جنگ بدر کی تیار تھی مسلمان. جنگ بدر پہلی جنگ بدر میں جو شریک ہوئے اور بعد میں آنے والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے. بڑی فضیلت والی جنگ تھی اور بندوں کی بھی ضرورت تھی. 313 تھے صرف
ادھر 1200. تو اب وہاں جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کارگزاری سنی تو فرمایا کہ عرض کی یا رسول اللہ میں تو مجھے آنے نہیں دے رہا تھا ابو جہل. تو اس نے کہا یا میرے ساتھ وعدہ کر کے ہمارے ساتھ ان کی طرف سے نہیں لڑے گا. تو میں تو وعدہ کر کے آیا ہوں لیکن یہ وعدہ تو اس نے ایک قسم کا گن پوائنٹ پہ لیا ہے, تلوار رکھ کے لیا ہے, زبردستی لیا ہے مجھ سے. تو میں تو جنگ بدر میں شریک ہوں کر رہوں گا. آپ نے کہا نہیں تم جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکتے اگر کہ تم مشرک کے ساتھ وعدہ کر کے تو آئے. جنگ بدر میں شریک ہونے دیا. وعدے کی پاسداری کرو. ہاں ہم تو اپنے بچوں کو جھوٹ سکھا رہے ہیں, وعدہ خلافی سکھا رہے ہیں. ابا جی موٹر سائیکل لے کے نکلے, بچہ کہنا میں بھی جانا میں بھی جانا, روتا ہے نا بچہ. تو ابا جی جان چھڑانے والے کہتے چل ٹھیک ہے تو رہ, میں تیرے واسطے واپسی سے فلاں چیز لے آئی ہوں. واپسی سے ابا کچھ بھی نہیں لے کے آیا. بچے کو کیا سکھایا ہم نے کہ پتر جان چھڑانے واسطے اپنا والد کر لی ہے پورے طرح نکلو. بچپن میں ہی اس کے دل میں یہ بات بٹھا دی. بلکہ ہم تو کہتے جائے جا بات میں کون آ کے فلاں ہے نا مجھے پکڑ لیا ہے کہتے نہیں. تو ہم تو بچپن سے اپنے بچے کو وعدہ خلافی اور جھوٹ سکھا رہے ہیں. جو امانتوں میں خیانت کرتے ہیں, وعدہ خلافی کرتے ہیں, فرمایا ان کا منافقوں کے ساتھ پہنچ جائیں گے وہ. کیونکہ منافقوں کی یہ صفت ہے کہ وہ جب بھی وعدہ کرتے ہیں, جس نے کسی کی امانت کھائی ہوگی نا تو اللہ پاک قیامت کے دن کہیں گے کہ تو نے فلاں کا جو فلاں کی جو امانت کھائی ہے وہ لے کے آؤ. کہے گا اللہ میں کہاں سے لاؤں؟ اللہ پاک کہیں گے پڑی ہے لیکن لے کے تمہیں ہی آنی پڑے گی. کہاں پڑی ہے؟ حاویہ میں پڑی ہے. حاویہ قرآن میں آتا نا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. حاویہ میں پڑھی. حاویہ میں کون ہے جی؟ حاویہ میں منافق ہے. حاویہ جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے جس میں منافق ہو. اللہ نے کہ وہاں پڑھی ہے لے کے آ تو جائے گا نہیں. فرشتے مار مار کے اس کو جہنم میں ڈالیں اور پھر وہاں سے امانت اٹھا کے جب اٹھا کے لائے گا جہنم کے کنارے میں پہنچے گا پھر وہ چھوٹ جائے گی. پھر واپس جا بس اب وہاں سے نکل ہی نہیں سکتا. کون؟ جس نے دوسروں کا حق کھایا, امانتوں میں خیانت کی, لوگوں کی امانتیں کھاتا رہا اور کوئی ٹینشن نہیں. بہنوں کے حق کھائے, دوسروں کے پلاٹ کھائے, دوسرے کی جائیداد پہ قبضہ کیا اور اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا. مرنے کے بعد بچے نے قبر میں بھی گڑا دیا. اس سے بڑا بدبخت کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو دوسروں کی دنیا سنوارنے کے لیے اپنی آخرت خراب کرے. آج کل باپ یہی کر رہے ہیں, اولاد کو اولاد کی دنیا سنور جائے اس کے لیے اپنی آخرت بگاڑ دیں, اور وہ اولاد مرنے کے بعد پتہ نہیں قبر میں بھی نہیں مارتی پھیرا. جو لوگ اللہ کے احکام توڑ کے, امانتوں میں خیانت کر کے, دوسروں کے حق مار کے, جنہوں نے اپنی اولادوں کو پالا ہے نا وہ پریشان نہ ہوں, وہ جائیں دنیا سے, ان کی اولاد ان کی قبر بھی بھول جائے. ہاں قبر بھی بھول جائے. دیکھیں ایسے لوگ. تو اس سے بڑا بدبخت کون ہے کہ جس نے اپنی اولاد کی دنیا سنوارنے کے لیے اپنی آخرت تباہ کر لی. جھوٹ, سود, دوسروں کے حق مارے, دوسرے کی جائیدادوں پہ قبضہ کیا, دوسروں کے پیٹ کاٹے. اس سے بہتر تھا کہ وہ 2-4 وقت کا فاقہ برداشت کر لیتے, لیکن تو اپنی آخرت نہ خراب. تو اس لیے جنت کے وارثوں میں سے وہ بھی ہیں جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے عہد و پیمان کی بھی حفاظت کرتے ہیں, ان کو پورا کرتے ہیں. آگے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون. شروع میں بھی نماز تھی, وہاں تھا خشوع و خضوع سے پڑھنے والے. اب جنت کے وارثوں میں آخری آیت میں بھی نماز ہے. والذین هم علی صلاتهم یحافظون, جو اپنی نمازوں کی حفاظت
یعنی حفاظت کرتے ہیں، ان کے وقت کی پابندی کرتے ہیں، اپنے کاموں کو اس اعتبار سے مینیج کرتے ہیں کہ میری نماز نہ رہ جائے، میں نماز باجماعت مسجد میں جا کے پڑھ لوں۔ تو جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پہ درمیان کی نماز، عصر، کہ اس میں کیونکہ آدمی کی ذرا ہر طرف تیزی ہوتی ہے، دن ختم ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وقت خاص طور پہ کہا اور فرمایا ساری نمازوں کی حفاظت کرو۔ تو جنت کے وارثوں کی یہ بھی نشانی ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ شروع میں کہا تھا کہ شروع آیت جو تھی اس میں کہا تھا نماز پڑھتے ہیں آرام سے، سکون سے، خشوع و خضوع سے، آخر میں کہا کہ وہ نمازوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں، یعنی جو ان دو چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرے گا باقی چیزیں بھی اللہ اس کے اندر پیدا کر دیں گے۔ ایک تو اپنی نماز کے اندر ٹھہراؤ پیدا کرے، خشوع پیدا کرے، دوسرے نماز کے وقت کی حفاظت کرے، تو انشاءاللہ باقی چیزیں بھی اللہ اس میں پیدا کر دے گا۔ اللہ رب